شروع کر دی، مثلا سورہ یاسین، سورہ رحمان شروع کیا، سورہ رحمان ختم ہوا، انہوں نے کہا مولانا صاحب اٹھ جائیے 20 منٹ ہو گئے اذان کو، ہم تھکے ہوئے تھے، کروٹ بدلی، ہاں ابھی اٹھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا میری مثال پر، ہاں ابھی اٹھ رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا چلیے تھکے ہوئے ہیں، انہوں نے سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ شروع کر دی، سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا سورہ واقعہ شروع کر دیا، سورہ واقعہ ختم کیا، مولانا صاحب اٹھ جائیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اذان کو، ہم نے پھر کروٹ بدل دی، ہاں ابھی اٹھ رہا ہوں نا، کون پریشانی ہے، اب میں نے کروٹ بدل دی، ہاں اٹھ رہا ہوں کیا کہ، اور اس کے بعد انہوں نے سورہ یاسین شروع کر دیا۔ اب جو سورہ یاسین شروع کیا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ حضرات نے اگر اس سے پہلے نہ سماعت فرمایا تو آپ سن لیجئے، ہم نے سوچا اوہو سورہ یاسین، چونکہ میں تو آدھا جاگ ہی رہا تھا نا، تھکا ہی ہوا تو تھا، کانوں سے سن رہا تھا کیا ہو رہا ہے، مگر اٹھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، مسئلہ چونکہ جانتا تھا، مصیبت یہ ہے، وہ ابھی میں کالی کلپ سن رہا تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی تزکیہ نفس کے عنوان سے بھی، کہ عالم ہونا کمال نہیں ہے، تزکیہ نفس پیدا کرنا کمال ہے، علم انسان کو نہیں کیا ہے اوپر تک پہنچاتا ہے، تزکیہ نفس بلندی کا سبب، بہت سارے انہوں نے مثالیں دی، امام جمعہ ہونا کمال نہیں ہے، فلاں صدر ہونا کمال نہیں ہے، یہ ہونا کمال نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک انسان کے پاس تزکیہ نفس نہ ہو، تو ابھی میرے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب انہوں نے سورہ یاسین شروع کر دیا، سورہ یاسین جب شروع کیا تقریباً آدھے پر پہنچے تو میں نے سوچنا شروع کیا اوہو سورہ یاسین اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کا دم نہ نکل رہا ہو، جب کسی کا دم نہ نکل رہا ہو تو اس وقت سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، لہٰذا آج تو یہ بزرگ میرا دم نکال ہی کے چھوڑیں گے، لہٰذا آپ اٹھ ہی جاؤ۔ اب کیا ہے، انہوں نے سورہ یاسین گویا کیا ہے آخری آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، میں جلدی سے اٹھا، میں نے گھڑی دیکھی کہ صرف 10 منٹ باقی ہیں، کیا ہے سورج نکلنے میں، توجہ فرمائیے، صرف 10 منٹ باقی ہیں سورج نکلنے میں مسئلہ جانتا تھا، میں مسئلہ جانتا تھا، ان کو میں گزارش کر رہا تھا ان کے بارے میں مسئلہ جانتا تھا کہ جب وقت تنگ ہو، وہ 5 موارد کے جہاں تیمم کیا جاتا ہے، وہ 5 مقامات پہ جہاں تیمم کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وقت تنگ ہو، نماز قضا ہو رہی ہو تو اس وقت وضو کے چکر میں نہ پڑیے، جائیے جا کے تیمم کیجیے، جا کے جلدی سے نماز پڑھیے۔ مسئلہ میں جانتا تھا، گھر کچا بنا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے فوراً انگوٹھیاں اتاری، اور انگوٹھیاں اتارنے کے بعد کیا ہے نیت کی کہ تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے واجب قربتاً اللہ، اور تیمم کرنے کے بعد میں جلدی سے مصلی پہ پہنچا اور اقامت بھی نہیں کہی، سیدھا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پورا محلہ سن رہا ہے میری بسم اللہ کو، میں نے نماز تمام کی، تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد کیا ہے بجائے اس کے کہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا، اپنے بزرگ کی طرح کیا مخاطب ہوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حضور کیا ہو گیا تھا بزرگ آپ کو، دیکھیے آپ مسئلہ نہیں نا آپ لوگوں کو معلوم، پریشانی یہ ہے، دیکھیے میں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، واجب کی نیت سے پڑھی ہے، ادا کی نیت سے پڑھی ہے، ابھی 10 منٹ باقی تھے نا، تیمم کر کے میں نے نماز پڑھ لی ہے نا، 2 رکعت تو نماز پڑھنی تھی۔ انہوں نے مسکرا کے کہا مولانا صاحب قبلہ و کعبہ، آپ نے نماز تو پڑھ لی ہے، تزکیہ نفس نہیں ہو سکا، آپ نے نماز تو پڑھ لیا مگر تزکیہ نفس نہیں پیدا کیا۔ ہم نے کہا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کہا تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے، صبح ہو تو ہم کیا ہے بستر چھوڑے، صبح ہو تو بستر چھوڑے، دن ہو تو دکان پہ ہے تو دکان چھوڑے، دفتر میں ہے تو دفتر چھوڑے، اپنے کسی بھی کھیت میں ہے تو کھیت چھوڑے، جو ہی اذان کا وقت ہوا اس وقت گویا اگر ہم اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے مسلح عبادت پہ آ جاتے ہیں تو اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ پھر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ محمد اختر صاحب نے پڑھا تھا، میرے بزرگ عالم دین یہاں بھی آ چکے ہیں، وہاں سانگلہ میں انہوں نے والد مرحوم کی 40ویں کی مجلس پڑھی تھی، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، تاریخی واقعہ، ایرانی عالم نے بھی اس واقعے کو اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کیا ہے بزرگ آدمی، بڑے پیسے والے جسے کہا جاتا ہے، دولت مند اور گویا کرسی والے یوں کہہ دوں، یا بادشاہ تک بھی ہے کہ بادشاہ سلامت تھے، وہ گزر رہے تھے ایک صحرا میں، دیکھا بیچارہ کیا ہے ایک جسے کہا جاتا ہے نا ہمارے جانور چلانے والا، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں گٹریا، کیا ہے بھینس بکریاں، کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چلانے والا، وہ اپنا کیا ہے تپتی ہوئی دھوپ، گرمی کا زمانہ، شدت کی گرمی، اب اس نے کیا کیا، وہ بیچارہ کیا ہے اسی گرم زمین پر مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ
اس وقت یہ نماز پڑھ رہا ہے، وقت تو ہو گیا ہے مگر اس کو کیا ہے کبھی پڑھ سکتا تھا، اور مجھے مجھ پر وقت کو کیا ہو گیا ہے کہ میں بالکل نماز کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں۔ جب وہ نماز تمام، توجہ فرمائیے، جب وہ نماز تمام کر چکا، کیا ہے، اس سے پوچھا اس بادشاہ نے کہ کیا اس گرمی میں نماز پڑھ رہے ہو؟ گھر جا کے شام میں 4-5 بجے پڑھ لیا کرنا، اس گرمی میں کیا ہے، اندر گھر میں جانا، اپنے گھر میں آرام سے سائے میں نماز پڑھنا، گرمی میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یعنی وہ پہچانا یا بزرگ جو بھی اس نے کہا ہو کہ میں نے یہ نماز اول وقت، توجہ فرمائیے، نماز اول وقت کسی بزرگ سے نہیں سیکھا ہے، اول وقت نماز ادا کرنا ان جانوروں سے سیکھا ہے، ان جانوروں سے سیکھا ہے۔ کیسے تم نے جانوروں کو سے سیکھا ہے؟ اس نے انہوں نے کون سی حدیث تم کو سنا دی؟ کون سی قرآن کی آیت سنا دی؟ کہا نہ حدیث سنائی نہ قرآن کی آیت سنائی، یہ بیچارے بے زبان ہیں، یہ سب کچھ تو نہیں سناتے ہیں، مگر میں اتنا جانتا، توجہ فرمائیے گا، آپ جملہ رگانا کیجیے گا، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں ان کو آواز دیتا ہوں تو کسی کونے میں کیوں نہ ہوں فوراً یہ میرے پاس سمٹ کے آ جاتے ہیں، تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں ان کا مالک ہوں، حالانکہ حقیقی مالک نہیں ہوں، واقعی مالک نہیں ہوں، اصلی مالک نہیں ہوں۔ جب میں ان کو آواز دیتا ہوں تو یہ جانور ہو کے میرے پاس آ جاتے ہیں، جب میں انہیں بلاتا ہوں تو میں کیسا بندہ ہوں کہ خدا آواز دیتا ہے میں مصلی پہ نہیں آتا ہوں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تزکیہ نفس اول وقت نماز ادا کرنے کا نام ہے، اور نماز صبح خاص کر توجہ فرمائیے آپ، نماز صبح اول وقت جو ادا کی جاتی ہے، اول وقت کی قید رکھیے آپ، تزکیہ نفس کا مطلب اول وقت عبادت کرنا، اول وقت کی نماز جو ہے وہ نماز صبح گواہی شدہ ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، کیا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کیا ہے وقرآن الفجر ان الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اے صاحبان ایمان تم نماز قائم کرو جب کوئی آفتاب ڈھلنے لگی، نماز ظہر کا وقت ہے یہ، اور اس کے بعد کیا ہے جب رات آ جائے اس کے وقت پڑھو، اور اس کے بعد کیا قرآن الفجر، اور صبح کی نماز۔ قرآن الفجر کی تفسیر علماء نے لکھی ہے صبح کی نماز، اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ بے شک نماز صبح گواہی شدہ ہے۔ اے پروردگارا تو اپنے قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ نماز صبح گواہی شدہ ہے، کیا نماز ظہرین گواہی شدہ نہیں ہے؟ ہم نے نماز ظہر پڑھی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے نماز عصر پڑھی ہے، اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے؟ ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے، ہم نے نماز عشاء پڑھی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے؟ یہ صبح کی نماز کے لیے کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک، وہ بھی تاکید کے ساتھ جسے کہا جائے کہ بے شک نماز صبح گواہی شدہ ہے۔ آخر نماز صبح 2 ہی تو رکعت ہے، اس میں کون سے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو گواہی شدہ کہا گیا ہے؟ نماز ظہر و عصر 4 رکعت ہے، وہاں گواہی شدہ نہیں ہے، مغرب 3 ہے وہ گواہی شدہ نہیں ہے، عشاء 4 رکعت ہے وہ گواہی شدہ نہیں ہے، صبح کی 2 رکعت میں اتنی کون سی فضیلت ہوگی؟ یہ گواہی شدہ ہے، یہ ہمارے یہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بزرگان سے ہم نے بھی سنا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، اور میں نے حدیث بھی سنی ہے اور پڑھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں روایت علماء نے پیش کی ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ البتہ یہ 2 جو ایک مرتبہ لگا دیے ہیں، پیدا ہوتے ہی مرتے دم تک یہی 2 نہیں رہیں گے، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ ہاں حالت عبادت میں جو ہیں، مثلا جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جبرائیل کا کام ہے آیتیں اتارنا لے کے آنا، وہی ان کا کام ہے۔ اہل بیت کے در پر آنا خدمت کرنا وہی ان کا کام ہے۔ اسرائیل کا کام گویا وہ قبض کرنا وہی اس کا کام ہے، مگر کیا ہے جو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ جو اس وقت ہمارے ساتھ 2 ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے، ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے، کیا ان کی ڈیوٹی بدلے گی، مگر ڈیوٹی بدلنے کا ایک وقت بھی تو ہوتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وقت ہے وہ اول وقت صبح۔ توجہ فرمائیے، اذان صبح کا وقت ہے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا۔ جو ہی اذان صبح ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا اذان صبح سے پہلے میں عرض کر دوں، چونکہ صبح کی بھی 2 قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح صادق جو اذان کا وقت ہے، صبح کاذب کا مطلب ہے کہ اذان سے پہلے کا وقت۔ تو یوں میں جملہ عرض کر دوں کہ کیا ہے صبح کاذب پہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ 2 وہاں سے چلتے ہیں
جو آج صبح ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں نا، اب یہ صبح تک ہمارے ساتھ رہیں گے. اب یہ کیا، دو وہاں سے صبح چلتے ہیں، یہ دو جو اس وقت ساتھ ہیں یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ڈیوٹی جب بدلتی ہے، آپ حضرت مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ڈیوٹی بدلا کرتی ہے، جب ٹرانسفر ہوا کرتی ہے، تو جو پہلے ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو دوسرے والا جب آتا ہے سارے اپنے کاغذات اس کے حوالے کر کے جاتا ہے. اب جو ہی وہاں سے دو فرشتے چلے، فرشتوں کے آنے میں دیر تو لگے گی نہیں، وہاں سے چلے ادھر سے یہ دو فرشتے اب تیاری کر رہے ہیں، ہمارا اب جانے کا وقت ہو رہا ہے. اب اگر ہم سو رہے ہیں، توجہ فرمائیے، ہم سو رہے ہیں تو لکھے گا فرشتہ برائیوں والا صحیح لکھے گا کہ یہ ابھی سو رہا ہے، یہ ابھی سو رہا ہے. اگر ہم نے بستر چھوڑ دیا، اذان سنی، بستر چھوڑ دیا صبح کے وقت، تو جانے والا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے وہ لکھے گا اس نے بستر چھوڑ دیا ہے، وضو کر رہا ہے، مصلی پہ پہنچ گئے تو لکھے گا مصلی پہ پہنچ گئے. یہ صبح کے وقت کے لیے نماز کے لیے لکھے گا. اب جب یہ ہوا کہ ادھر سے جو فرشتے دو آئے، انہوں نے کہا لاؤ یہ رجسٹر ہمارے حوالے کرو، یہ رجسٹر ہمارے حوالے کرو. اب ہم بھی تو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب اگر ہمیں سوتے ہوئے پایا ہے آنے والوں نے بھی، تو وہ جو برائیاں لکھتا ہے وہ لکھے گا یہ ابھی سو رہا ہے، یہ ابھی سو رہا ہے. اگر ہم اٹھ گئے ہیں عبادت کے لیے اور تیار ہو گئے اور مصلی پہ پہنچ گئے ہیں، تو آنے والا جو نیکیاں لکھتا ہے اسے لکھے گا کہ یہ مصلی عبادت پہ پہنچ گیا ہے، نماز شروع کر دی ہے. اگر سونے والے، پھر بھی میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو سونے والا ہے، جو جس نے یہ لکھا ہے سو رہے ہیں، رات والے نے بھی لکھا جو اس وقت ہمارے ساتھ سو رہا ہے، آنے والے نے بھی لکھا سو رہا ہے، تو ہمارے سونے پہ دو گواہیاں ہوگی، ہمارے سوتے ہوئے اس حالت میں بھی دو گواہیاں ہوگی. اگر ہم نے بستر چھوڑا ہے، اگر ہم نے بستر چھوڑا ہے تو جو نیکیاں لکھتا ہے وہ بھی دو لکھتے ہیں. جانے والا بھی لکھ رہا ہے کہ اس نے بستر چھوڑ دیا، نماز کی تیاری کر رہا ہے، آنے والا بھی لکھ رہا ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی ہے. نیکیوں والے بھی دو لکھ رہے ہیں کہ اس نے نیکی کی ہے، برائیوں والے بھی دو لکھ دیا انہوں نے بھی کہ اس نے بستر نہیں چھوڑا ہے، اس نے بستر نہیں چھوڑا ہے، یہ سو رہا ہے. اے پروردگارا، اگر تجھے یہی اعلان فرمانا تھا، توجہ فرمائیے، کہ ان الفجر کان مشہودا، کہ نماز قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز صبح گواہی شدہ ہے، وہ سونا بھی تو ہمارا گواہی شدہ ہے. نہیں توجہ آپ فرما رہے ہیں، وہ سونا بھی تو ہمارا بستر پہ، یہ بھی تو دو فرشتوں کی گواہی لگی ہے. یہاں بھی تو نہیں لکھ اعلان کرتے پروردگارا کہ تمہارے سونے پہ بھی صبح کیوں، اس پہ بھی گواہی، یہ بھی گواہی شدہ ہے. مگر کیا کہنا اس رحیم و کریم کا، کیا کہنا اس رحیم و کریم کا کہ اس نے برائی کے اوپر گواہی کی سند نہیں لگائی ہے، اچھائی کے اوپر، نیکی کے اوپر گواہی کی سند لگائی ہے. اور بس جملہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ گواہی ہوتی ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، ایک کسی کی گواہی نہیں چلا کرتی ہے. کم از کم کسی بھی غلطی پہ یا کسی کیس میں بھی دو گواہ ہونے چاہیے. الا ایک کیس ہے جس میں 4 گواہ کی ضرورت ہے، وہ مجھے نہیں گزارش کرنا ہے چونکہ اس میں دونوں خطاوار ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیس کے اوپر 1-2 گواہیاں چلا کرتی ہیں. عدالت میں ویسے آپ 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 لکھوا دیجئے، مگر اصل 2 ہی گواہ چلتے ہیں، اصل 2 ہی گواہ شرعن چلتے ہیں. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا انا قرآن الفجر کان مشہودا، نماز صبح گواہی شدہ ہے، ظہر گواہی شدہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی فرشتے نے لکھا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، عصر گواہی شدہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی فرشتے نے لکھا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، مغرب گواہی شدہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی فرشتے نے لکھا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، عشاء گواہی شدہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی فرشتے نے لکھا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے. نماز صبح گواہی شدہ اس لیے ہے کہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، جانے والا بھی لکھ رہا ہے، آنے والا بھی لکھ رہا ہے. ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد. نماز اول وقت صبح جو ہو وہ گواہی شدہ ہے. لہذا آج اگر میری اس مجلس کا جو میں نے قرآن کے لحاظ سے پڑھی ہے، اپنا میرا کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے علماء کی تفسیر کے اعتبار سے اور قرآن کی آیت کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا ہے کہ اول وقت نماز صبح ادا کرنا یہ گواہی شدہ ہے. اور پھر یہ بھی جملہ عرض کیے دیتا ہوں، یہ صرف جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ان کے لیے نہیں ہے، جو میری آواز بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز اول وقت چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے، بچہ پڑھے یا جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے یا
گویا کیا ہے غریب پڑھے یا امیر پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، بچی پڑھے یا بچہ پڑھے، سب کے لیے گواہی شدہ ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، صرف گویا کیا یوں نہ کہا جائے کہ جو سامنے والے ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، جو نہیں سنتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، تو جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ لہذا میں سب سے یہ گزارش کروں گا، اگر آج کی اس مجلس کا اثر آپ حضرات لیتے ہیں اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں لیتی ہیں تو پھر نماز صبح اول وقت ادا ہونا چاہیے۔ اور اب تو آسان معاملہ ہو گیا ہے کہ الارم لگا لیجئے، اول وقت ادا ہوتی رہے گی۔ ہاں میں یاد کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی نماز صبح قضا بھی ہو جاتی ہے، اول وقت کو تو چھوڑیے، مجھ سے بھی آپ سے بھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے وہی کل والا جملہ دہرانا چاہتا ہوں، اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو آپ گویا دوپہر تک نہ چھوڑیے، 2 بجے تک نہ چھوڑیے، شام 4 بجے تک نہ چھوڑیے، بلکہ ناشتہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز قضا کی نیت سے صبح کی پڑھ لیجئے، اس کے بعد گویا جسمانی غذا کا انتظام کیجئے، پہلے گویا کیا ہے روحانی غذا کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ہے نماز صبح۔ اور میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا منزل مصائب کے عنوان سے کہ اگر انسان چاہے ہدایت پانا تو ایک لمحے میں ہدایت پا لیتا ہے۔ جناب حر آپ کے سامنے ہیں کہ آج کیا ہے شب عاشور سے پہلے حر تھے، جناب حر نہیں تھے۔ شب عاشور ایک رات میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنت کا راستہ کس طرف ہے، جہنم کا راستہ کس طرف ہے، اور پھر جنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک میں آپ جو واقعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہدایت تو پائی مگر ایک بات کا انتظار کرتا رہا کہ کب شہزادہ میرے غریب خانے پہ میرے گھر پہ تشریف لائیں گے تو میں گویا کہ ان کی خدمت کا شرف حاصل کروں گا اور اس کے بعد ایمان لاؤں گا۔ اس لیے کہ 7 بیٹے لے چکا تھا راہب کی کہانی بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شاید کبھی گزارش کی ہو، نہیں تو موڑا مشاہد میں نے گزارش کی، اور مجلس میں جب یہ راہب کے مسائل پڑھتا ہوں، سانلہ میں پڑھا ہے، میں اس واقعے کو ضرور پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں نہ رکھیے گا، ابھی سمجھائے دیتا ہوں کہ ہے فضائل ہی کی منزل میں ربط مسائل کے عنوان سے یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ نہیں صاحب جب رسول نے نہیں دیے تھے تو حسین نے کیوں دے دیے۔ نہیں، رسول کے پاس گیا تھا کچھ اور نیت سے، اور رسول کی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال ہوتے ہیں، اعمال کا دار مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیت پہ ہوتا ہے۔ پہلے جو راہب گیا تھا رسول کی خدمت میں وہ دوسری نیت لے کے گیا تھا۔ اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے تو ابجد کے ذریعے سے، حساب و کتاب کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب میری نیت یہ ہے کہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے نبی کے پاس علم غیب ہے، تو میں یہ پہچاننا چاہتا ہوں کہ اس یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ واقعا نبی کے پاس بھی علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس نیت سے گیا تھا، اولاد کی نیت سے نہیں گیا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ اولاد لینے کی نیت سے راہب نہیں گیا تھا رسول کی خدمت میں، رسول کے علم کو سمجھنے کے لیے گیا تھا کہ میں تو سمجھ چکا اپنے علم ابجد کے ذریعے سے کہ میری اولاد کیا ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ دیکھو رسول بھی میری قسمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو کیا ہے حاضر ہوا، سلام کلام ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ ذرا آپ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ اولاد دے دے۔ نیت کس لیے گیا تھا؟ یہ پہچاننے کے لیے ان کے پاس وہ علم ہے کہ نہیں جو میرا علم ہے۔ وہ بہانہ بنایا تھا کہ اب سوال اس انداز سے کیا جائے، اب یہ سوال کر لوں گا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری کیا قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو توہین ہو جائے گی۔ وہ بھی پڑھا لکھا تھا نا، لہذا وہ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا رسول کی خدمت میں کہ رسول کی توہین ہو جائے۔ لہذا آپ دعا فرما لیجئے میری قسمت میں اولاد ہو جائے، مجھے اولاد نہیں ہے۔ رسول نے دعا تو نہیں کی مگر روایت اتنا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آنکھیں بند کی، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، لکھا ہوا تھا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ جو میرا علم کہہ رہا تھا، علم ابجد جسے کہا جائے، یہ گویا حساب کتاب لگانے والا علم جو میرا علم کہہ رہا تھا، واقعاً میرا علم تو حساب و کتاب کا محتاج تھا، مگر نبی کا علم یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ یہاں بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ واپس آ گیا، یہ صحیح ہے، ان کا علم ہے، یہ علم غیب جانتے ہیں، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ واپس آیا تو گیا کیونکہ نیت میں کھوٹ تھا تھوڑا، کیا ہے شہزادے سے ملاقات ہوئی، امام حسین سے، امام حسین نے کہا راہب کیوں چہرہ بنایا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں کچھ پریشانی نہیں ہے۔ کہا نہیں تیری نیت میں کھوٹ تھا، تیری نیت میں کھوٹ تھا، لہذا جس کے لیے گیا تھا وہ نہ ملا،
اور تیرا طریقہ صحیح نہیں تھا. وہ نیت کا کھوٹ کا مطلب کیا؟ تیرا طریقہ صحیح نہیں تھا. کہ شاید میں نواسہ رسول حسین ابن علی ہوں. اے شہزادے آپ ہیں؟ میں ہوں. کیا بات؟ کیا کون سا طریقہ میں نے نہیں اپنایا؟ میں نے تو کہا تھا جا کے اپنے نانا سے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں. کہا علم نانا معلوم کرنے گیا تھا نہ کہ اولاد لینے گیا تھا. اور یاد رکھ جب اس سے توجہ فرمائیے گا، جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وسیلہ بنایا جاتا ہے. بغیر وسیلے کے ہاں اس کے ہاں کچھ نہیں ملتا ہے. تو نے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا. اب چل میں نانا کی بارگاہ میں چلتا ہوں، میں نانا تک وسیلہ بنوں گا. نانا گویا پھر گیا وسیلہ بنیں گے اللہ تک، اور پھر تجھے اللہ اولاد دے گا. شہزادے اگر اتنا کرم ہو جائے تو کیا کہنا، میں اب آپ ہی کے ساتھ چلوں گا. واپس لائے راہب امام حسین کو، اور لانے کے بعد گویا کیا ہے رسول کی خدمت میں حاضر کیا. نانا جان میں بھی جانتا ہوں، آپ نے بھی مطالعہ فرمایا لوح محفوظ کا، آپ بھی جانتے ہیں یہ بھی بیچارہ اپنی نیت کا کھوٹ کا حساب کتاب لگا کے آیا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. مگر وسیلہ کس کام کا ہے؟ جہاں حسین وسیلہ بن جائے، جہاں حسین کا نانا وسیلہ بن جائیں، کیا اسے اولاد نہیں مل سکتی ہے؟ کہا ہاں بیٹا حسین اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں اولاد نہیں ہے. کہا جب ہم اور آپ وسیلہ بن رہے ہیں، اب خدا حسین کی بات کو ٹالے گا نہیں، لہذا اسے اولاد دے گا. جاؤ راہب ایک دیا. راہب نے کہا خاموش ہو کے چلنے لگا. کہا تھوڑا سا اور ہو جائے. نیت اس کی بدلنے میں کیا ہے بڑھنے لگی. آخر ہوتے ہوتے جب 7 روایت اور تاریخ میں لکھا ہے جب یہ مولا نے فرما دیا جاؤ راہب تمہیں اللہ 7 بیٹے دے گا، فوراً رسول نے فرمایا راہب چلا جا ورنہ حسین کے صدقے میں اتنے مل جائیں گے کہ ایک پرورش بھی نہیں کر پائے گا. راہب چلا اور چلنے کے بعد شہزادہ بھی تھوڑا ساتھ چلے. ہاں شہزادے آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ زحمت نہ فرمائیے. کہا نہیں نہیں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مہمان کے ساتھ چند قدم چلنا چاہیے. میں تجھے رخصت کر دوں. جو ہی چند قدم آگے چلے ایک مرتبہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے شہزادے کبھی میرے غریب خانے پہ بھی تشریف لائیے گا. توجہ فرمائیے، یہیں سے مسائل شروع کر رہا ہوں. شہزادے کبھی میرے گھر غریب خانے پہ بھی تشریف لائیے گا. کہا ہاں ہاں راہب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤں گا صحیح مگر ایک شرط سن لے راہب، آؤں گا کچھ کھاؤں گا اور پیوں گا نہیں. آؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا اور پیوں گا نہیں. بیچارہ راہب نہیں سمجھ پایا. اس نے یہ سوچ لیا چونکہ یہ مسلمان ہے، یہ گویا امام ہے، ان کے گئے معصوم ہے، لہذا یہ میرے گھر پہ آ کے کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے نہیں. چونکہ میں گویا عیسائی ہوں، یہاں میرے ہاں یہ کھانا جائز نہیں سمجھتے ہیں. شاید یہ راز ہو مگر حسین کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ میں زندگی میں آ کے تیرے ہاں کچھ کھاؤں گا اور پیوں گا نہیں، بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ جو واقعہ کربلا کے بعد پیش آیا. یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا راہب کے گھر کے سامنے، راہب کے محل کے سامنے، جس کو دیر راہب کہا جاتا تھا اس زبان میں. اس کے